جیسے آج کل روافظ آپ دیکھ لیں، یہ لفظ گالی بنا دیا انہوں نے۔ جو مذہب سرکاری طور پر پھیلتا ہے وہ خاتمہ بھی اس کا جلدی ہوتا ہے۔ جیسے آج مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ بھلے کھڑے ہو جائے، دنیا بھر کی ممالک کے ساتھ کھڑے ہو جائے، لیکن شیعہ کے ساتھ ہم نے کھڑا نہیں ہونا، شیعہ کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ نجس ہے اور نجس سے بھی پرلے درجے کا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معتزلہ کون تھے اور مسئلہ خلق قرآن کیا ہے، اور اہل سنت نے معتزلہ کی مخالفت کیوں کی؟ معتزلہ کو جاننا ضروری ہے۔ معتزلہ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فرقہ تھا اسلام کے شروع کے زمانے میں، دوسری صدی ہجری کے اندر اس فرقے کا آغاز ہوتا ہے۔ بنو امیہ کے دور حکومت کے آخری اوقات میں اور بنو عباس کی حکومت کے آغاز میں اس فرقے کا آغاز ہوا، اس فرقے کی ابتدا ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ان کے ایک شاگرد تھے واصل بن عطا، وہ بیٹھا کرتے تھے۔ حسن بصری کی مجلس میں ایک مسئلہ آ گیا کہ جناب ایک شخص ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے اور وہ مر گیا، اسی گناہ کبیرہ کی حالت میں وہ مر گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ یا ایک شخص نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، قتل کر دیا الیاذ باللہ، کوئی بڑے گناہ کیے ہیں، تو اب ہم کیا اس کو مومن کہیں گے یا یہ شخص کافر ہے؟ کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ خوارج، ان کا یہ فتویٰ تھا، خوارج کا یہ ماننا تھا کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، یعنی جھوٹ بول دیا یا اس نے قرآن کی حکم کی نافرمانی کر لی تو وہ شخص کافر ہے۔ اسی وجہ سے واقعہ تحکیم کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سب کافر ہو گئے ہیں، معاویہ کی جماعت بھی کافر ہے، اور مولا علی کے اوپر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور اپنے اوپر بھی کہا کہ ہم بھی کافر ہوئے ہیں لیکن ہم نے پھر توبہ کر لی ہے، اور اسی لیے وہ سب سے مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تم توبہ کرو، کیونکہ واقعہ تحکیم کو وہ کہتے تھے، یعنی فیصلے کا جو واقعہ حکم بنانا، وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ تو بہرحال ایک گروہ موجود تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اور سیاسی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو مختلف فرقے کے بننے ہیں، اس میں آپ اس دور کی سیاسی صورتحال کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم کسی فرقے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ سیاسی صورتحال ہمارے نگاہ میں نہیں ہوگی، ریاست کے معاملات ہم سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت کی اقتصادی، سماجی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کو، وہ اسے سمجھے بغیر ہم کسی فرقے کی تاریخ، عروج اور زوال کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ریاستیں وہ کس طرح مختلف فرقوں کو پیدا کرتی ہیں، ان کو پروموٹ کرتی ہیں یا ان کو بڑھاوا دیتی ہیں، یہ سب قدیم زمانے سے ہوتا رہا ہے۔ تو خوارج ایک فرقہ موجود تھا۔ تو اب حسن بصری کے سامنے یہ مسئلہ جب آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے جو شخص ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ دیا۔ تو جو واصل بن عطا وہاں موجود تھے، اس نے کہا کہ یہ شخص مومن نہیں ہے، اس شخص کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے۔ خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اہل سنت کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا۔ معتزلہ نے وہاں پہ کہا، واصل بن عطا نے، اس وقت معتزلہ کا وجود نہیں تھا، واصل بن عطا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ درمیان میں، اس کو ہم مومن بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ کافر اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، اور مومن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ارتکاب کبیرہ کیا ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو حسن بصری نے کہا کہ تم میری مجلس سے نکل جاؤ، اسے نکال دیا۔ تو اس وجہ سے اس فرقے کا نام معتزلہ پڑ گیا، وہ ایک الگ جگہ پر بیٹھنے لگے، انہوں نے اپنی ایک الگ مجلس بنا لی واصل بن عطا نے، اور اپنے مسائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے معتزلہ فرقے کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا اس وقت کے سیاست سے بھی تعلق ہے۔ مثلا ایک شخص اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے، لہٰذا ایک مسئلہ ہے شفاعت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس امت کے اولیاء وہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، یعنی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اب یزید جیسا شخص جو ہے، یزید وہ کافر ہے یا مومن ہے؟ یہ مسئلہ اگر اہل سنت کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے، اور معتزلہ کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اب اگر بنو امیہ کی حکومت ہوگی تو آپ اس مسئلے کو بیان ایسا کریں گے کہ بھائی بنو امیہ کی حکومت ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ناراض ہو گئی تو پھر تو خیر نہیں ہے بندے کی۔ تو اہل سنت بچ جاتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو کافر نہیں ہے، مومن ہے، اور
ہو سکتا ہے اس کی شفاعت ہو جائے اور یہ جہنم سے نکل کر ادھر آ جائے. صحیح ہے, تو یزید بچ سکتا ہے وہاں پر. لیکن خوارج اور معتزلہ کی فکر کے مطابق وہ بچ نہیں سکتا, کیونکہ یہ بندہ مومن نہیں ہے, یہ بندہ فاسق ہے, اور اس کی کوئی شفاعت اس کو کام نہیں دے گی. زیدیہ کا بھی یہی مسلک ہے. تو یہ ہے دراصل ایک سمجھنے کی, یعنی اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں صورتحال کو, معتزلہ کے افکار کو. ایک مسئلہ بہت اٹھا آگے جا کر, خلق قرآن کا مسئلہ, کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے یہ مخلوق ہے یا یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. اب یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اہل سنت وہ معتزلہ کے بارے میں بہت متشدد ثابت ہوئے. آگے جا کر احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک تحریک چلائی باقاعدہ طور پر, اور ریاست کو معتزلہ کے خلاف کرنے میں ان کا بڑا کردار نظر آتا ہے. کیونکہ آگے جو تھا مامون, باقاعدہ طور پر اس نے مذہب اعتزال کو اپنا لیا تھا اور معتزلہ کی سرپرستی کرنے لگا. یعنی بنو امیہ کے زمانے میں جس طرح معتزلہ کے افراد کی نسل کشی کی گئی, ان کو قتل کیا گیا, آگے جا کر بنو عباس نے باقاعدہ طور پر اسے اپنی گود لے لیا تھا اور سینے سے لگا لیا تھا. تو معتزلہ کا مذہب بھی اس زمانے میں بہت پھلا اور پھیلا, اور یعنی وہ بہت اس زمانے کے اندر اسپریڈ ہوا. اس زمانے کے اندر اس کی نشر و اشاعت ہوئی, کتابیں لکھی گئیں, ان کے بڑے بڑے مناظر تیار ہوئے, اور مامون ان کی سرپرستی کیا کرتا تھا. یاد رکھیے گا کہ جو مذہب بھی ریاست کی سرپرستی کے اندر پھیلا ہے وہ آگے جا کر وہ ختم ہو گیا, اور آج مذہب اعتزال وہ اس طور پر نہیں پایا جاتا, بلکہ اس کی کتابوں کو جلایا گیا, ختم کیا گیا, ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا. آگے جا کر جب معتصم اور متوکل عباسی وہ آگے آئے تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کا خاتمہ کیا اور ان کو سزائیں دی ہیں. تو جو مذہب سرکاری طور پر پھیلتا ہے وہ خاتمہ بھی اس کا جلدی ہوتا ہے. اسی لیے واحد جو شیعان علی کا گروہ ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس نے قربانیاں دی ہیں, وہ ریاستی سطح پر کہیں نہیں پھیلا. یعنی ہم ایران کی مثال کو اگر ہم علیحدہ رکھیں, اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر جو وہ گیا ہے تو وہ اہل البیت علیہ السلام کی مائگریشن کے ساتھ گیا ہے. یعنی خاندان رسول, خانوادہ رسول پر مظالم ہوتے تھے, وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتے تھے اور ایک جگہ پر محصور ہو کر صرف علمی کام کرتے تھے, اور اس طرح انہوں نے بہترین افراد کو تیار کیے, وہ دنیا بھر میں گئے, انہوں نے تبلیغیں کی, اور اس طرح شیعان علی دنیا بھر کے اندر پھیلے ہیں. اور پھر آگے تصوف کا ایک طریقہ شروع ہوا. وہ لوگ تصوف میں تصوف کو ایسا سمجھتا ہوں یہ وہ گروہ تھا کہ جو برملا طور پر شیعت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے, لیکن یہ لوگ اندر سے شیعہ تھے, یہ لوگ محبین اہل البیت علیہ السلام تھے, لیکن اپنے زمانے کی ریاستی دباؤ کی وجہ سے یہ تشیع کا اعلان نہیں کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طرح آپ صوفیاء کرام کو دیکھیں برصغیر پاک و ہند کے اندر جو جتنی بھی خانوادے ہیں, گدی نشینیاں, جو گدیاں ہیں, جو خانقاہیں ہیں, اس کے نظام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دراصل وہ ان کا تعلق محبین امام علی کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن وہ برملا کہہ بھی نہیں سکتے تھے. اس وقت کی صورتحال اس طرح سے تھی. تو الغرض یہ جو تشیع دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ کس طرح آیا ہے, وہ اہل البیت علیہ السلام کے پھیلاؤ سے, ان کے ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر میں جانے سے اس طرح تشیع آیا. ورنہ تو ریاستی سرپرستی کے اندر وہ ہوتا تو وہ کب کا مٹ چکا ہوتا, یعنی کہ تلوار کے زور پر یا ریاستی دباؤ کے ساتھ لوگوں کو زبردستی شیعہ بنانے کا عمل ہوا ہوتا. تو اس میں آپ دیکھتے کہ یہ کبھی اتنا سروائیو نہ کر پاتا, اتنا اپنے آپ کو یہ ٹھہر نہ سکتا تھا. ورنہ جتنے مصائب اور مشکلات اس سے آئی ہیں دنیا کی, اگر کسی بھی فکر کو آتی تو وہ فکر کب سے ملیا میٹ ہو چکی ہوتی. تو معتزلہ ان کے ہاں ایک مسئلہ شروع ہوا, اس کو کہتے ہیں مسئلہ خلق قرآن. اہل سنت نے اس کی بہت مخالفت کی, اور نصارہ نے بھی, مسیحیوں نے بھی بہت مخالفت کی ہے معتزلہ کی. یہ ہوا کیا تھا, یہ مسئلہ ہے کیا؟ یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے یہ مخلوق ہے, یہ خالق نہیں ہے. یہ مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. اس کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے پیدا کرتا ہے. اب یہ مسئلہ کوئی اتنا ایسا پیچیدہ نہیں ہے جیسے پیچیدہ بنایا گیا, جس کی وجہ سے پھر آگے جا کر بہت لوگوں پر الزامات لگتے تھے, اور اس شخص کو بڑے سے بڑا محدث بھی ہوتا تھا, فقیہ بھی ہوتا تھا, اسے قبول نہیں کیا جاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو حدیث اور روایات نہیں لی ہیں بخاری رحمہ اللہ نے یا دیگر محدثین نے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایک الزام یہ تھا کہ یہ خلق قرآن کے قائل تھے, یہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن مخلوق ہے, خالق نہیں ہے. اور اس بات کو تاریخ کبیر کے اندر
بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کے اس میں لکھا ہے ان کے بارے میں، ان کو مشرک تک کہا گیا ہے کہ وہ حماد بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ خلق قرآن کے قائل ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے۔ پھر بعد میں یہ ایک قول کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا، لیکن بہرحال اس وجہ سے بخاری رحمہ اللہ نے روایات نہیں لیے کیونکہ وہ خلق قرآن کا قائل تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور بھی دیگر محدثین ہیں، فقہاء ہیں، ان پر یہ الزامات لگتے تھے۔ اب یہ خلق قرآن کا جو مسئلہ اتنا حساس کیوں ہوا؟ اتنا حساس اس وجہ سے ہوا کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک راہب تھا، مسیحی راہب، اور بنو امیہ کے دور میں کرسچنز کو، مسیحیوں کو بہت آزادی ملتی تھی، مسلمانوں کو اتنی آزادی نہیں ہوتی تھی جتنی یعنی غیر مسلموں کو وہ آزادی وہ دیتے تھے، وہ اسلام پر اعتراضات کرتے تھے۔ تو یوحنا الدمشقی نام سے ایک مسیحی راہب تھا، ایک دائی تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس کتاب کے ذریعے سے کسی بھی بڑے سے بڑے مسلمان کو مسیحی اور کرسچن بنا سکتا ہوں، اور بڑا اس نے آسان طریقہ یہ لکھا تھا۔ اس تمام گفتگو جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک کتاب المحنہ فہمی جدعان کی، اس میں یہ آپ یہ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر بھی معتزلہ کے جو افکار و عقائد ہیں، جیسے شبلی نعمانی نے الکلام اور علم الکلام کے اندر تفصیلاً اس پہ گفتگو کی ہے، اور اسی طرح الغزالی کے اندر، المامون کے اندر آپ اس تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں معتزلہ کو۔ تو وہ جو یوحنا الدمشقی تھا، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا کہ مسلمانوں سے وہ کہتا تھا کہ تم مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مسیح کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو لوگ کہتے تھے بھائی ہم مسیح کو نبی مانتے ہیں، بشر مانتے ہیں۔ تو جب مسلمان اس سے پوچھتے تھے کہ تم کیا کہتے تو وہ کہتے میں کلمت اللہ کہتا ہوں۔ کیا تم کلمت اللہ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مسلمان کہیں گے لازمی بات ہے کلمت اللہ مانتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے اب بتاؤ کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو اس یوحنا الدمشقی عیسائی راہب نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلمہ غیر مخلوق ہے، تو حضرت مسیح وہ چونکہ اللہ کا کلمہ ہے تو وہ غیر مخلوق ثابت ہو گئے، یعنی وہ خالق ہو گئے، وہ بشر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان تم سے یہ کہتا ہے کہ نہیں کلمت اللہ یہ مخلوق ہے، تو اس طرح بھی مسلمان اپنے عقیدے سے جان ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اس سے پھر پوچھو اگر تم یہ کہتے ہو کہ کلمت اللہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے روح اور کلمہ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کلمت اللہ کو مخلوق مانتے ہو تو پھر روح اور کلمت اللہ، جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ یعنی اس کا خالق نہیں تھا، یہ پہلے سے پیدا شدہ تھے، یہ یعنی اللہ سے زیادہ قدیم ہو گئے، ان کا خالق کوئی اور ہو گیا، تو اس صورت کے اندر بھی تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو یہ دو اعتراضات وہ یہ کرتا تھا، اور مسلمان سارے خاموش ہو جاتے تھے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ فکر وہاں پہ پھیلتی گئی، اس نے کتاب لکھی، اور بہت سارے لوگ وہ اسلام سے برگزشتہ اس نے کیے، اسلام سے دور اس نے کیے، اور اسلام سے اس نے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب ہوا۔ معتزلہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا اور چیلنج آیا، معتزلہ نے کہا القرآن کلام اللہ مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے، یہ مسئلہ اس نے بیان کر دی، لہٰذا کلمت اللہ یہ مخلوق ہے۔ اور پھر آگے جو اعتراضات اس کے ہوتے تھے اس کے وہ یہ جواب دیتا، معتزلہ کے ہاں یہ تھے کہ ہر طرح سے اللہ سے صفات کو دور کرنا ہے، نفی الصفات، اللہ سے جو صفات ہیں جو یہ ساتھ میں ملا، جیسے وجہ اللہ ہے، آپ سلفیہ کو دیکھ لیں، یہ بالکل توحید میں آتے آتے اللہ کے لیے وجود ثابت کرتے، یعنی جس طرح ابو ہریرہ سے روایت بھی ہے کہ آدم کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا، اور ہمارے ہاں عقائد کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے وہ انسان کی وہ تمام چیزیں یہ لوگ ثابت کرتے ہیں۔ انسان ایسی روایات گھڑی گئی جو اسی فلسفے سے متاثر تھے اس زمانے کے اندر، اسی بنو امیہ کے زمانے میں اسی مسیحی فلسفے سے متاثر ہو کر اس طرح کی روایات گھڑی گئی جس کے نتیجے میں اللہ کی توحید کے اوپر زد پڑتی ہے۔ اور یہ واضح طور پر یعنی آپ ان کے عقائد میں دیکھ لیں تو یہ اللہ کے لیے چہرہ، اللہ کے لیے ہاتھ، اور مثلا یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے، قرآن مجید میں اس کے واقعے کو بیان کیا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں
وہ مغلولہ، وہ بندھے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، کیا یہود کا مقصد یہ کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح سے بندھے ہوئے، یا ان سے مراد یہ تھا کہ الیاذ باللہ وہ بخل مراد لے رہے تھے، وہ بخل مراد لے رہے تھے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب آگے یہ دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، بلکہ مبسوطتان، وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے ہاتھ مراد یہ والے ہاتھ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ یہود بھی وہاں پر یہ ہاتھ مراد نہیں لے رہے، وہ یہاں پر بخل مراد لے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابل سخا مراد لیا ہے۔ تو الغرض میں بہت آسان کر کے آپ کو فلسفیانہ جو معاملات علم الکلام کے عقائد کے سمجھا رہا ہوں، یعنی علمی گفتگو، اس میں اصطلاحات اور ٹرمز کو یوز کیے بغیر یہ چیزیں، تاکہ ہمارا جو عام طبقہ ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکے کہ معتزلہ یہ جو فرقے آپس میں لڑے ہیں نا، اور یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں جو تشدد کی جو ذہنیت ہے، جناب فلاں گمراہ ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یہ ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ پیدا کس دور میں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے لوگوں نے جو اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں جیسے آج کل روافظ آپ دیکھ لیں، یہ لفظ گالی بنا دیا انہوں نے، شیعہ کے لفظ کو گالی بنا دیا ہے، جہاں پھنستے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اصل شیعہ ہم ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے علماء جس طرح اہل سنت نے معتزلہ کی بالکل ایسے مخالفت کی، اندھا دھند مخالفت کی، اس میں اعتدال کو سامنے نہیں رکھا، اعتدال کا سامنا رکھتے تو وہ یہ کہتے کہ بھائی معتزلہ یہاں پر صحیح کہہ رہے ہیں، معتزلہ اس مقام پر، ورنہ آپ توحید کا دفاع کیسے کرتے؟ لیکن انہوں نے وہاں جا کر مسیحیت کے ساتھ کھڑا ہونا تو پسند کیا، لیکن اپنے جو مسلمان تھے معتزلہ، ان کا رد کیا اور ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ بھلے کھڑے ہو جاؤ، کے ساتھ دنیا بھر کی ممالک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن شیعہ کے ساتھ ہم نے کھڑا نہیں ہونا، شیعہ کے ساتھ ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ نجس ہے اور نجس سے بھی پرلے درجے کا ہے۔ یہ ہے تعصب، اصل تعصب، یہ ہے وجہ۔ دراصل معتزلہ دراصل وہ کہتے ہیں نقل، یعنی ایک طور پر آپ کے سامنے کوئی روایت آ جاتی ہے تو، اور دوسری طرف جانب عقل کا کوئی مسئلہ ہے، تو عقل کو ہمیشہ آپ نے ترجیح دینی ہے روایت کے اوپر، نقل کے اوپر۔ اسی پر انہوں نے بہت سارے مسائل آگے متفرع کیے ہیں، بہت سارے مسائل انہوں نے اپلائی کیے۔ مثال کے طور پر ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مزید بات واضح ہو سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اشیاء میں اصل حسن اور قبح ہے، یہ اشیاء کا ذاتی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے جیسے سچ بولنا ہے، تو یہ سچ جو ہے نا خود اپنی ذات کے اندر اچھی چیز ہے، دنیا بھر کے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ سچ اچھا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اشیاء کے اندر جو حسن اور قبح ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کہنے کے اوپر ہے، یعنی سچ اس لیے اچھا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ ہے ہی اچھا۔ اور جھوٹ اس لیے برا ہے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہمیں جھوٹ بولنے سے، اس لیے جھوٹ برا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا جو حکم نازل ہوتا ہے وہ کسی اچھی چیز کے بارے میں، وہ چیز پہلے سے اچھی ہوتی ہے اور وہ چیز پہلے سے بری ہوتی ہے، لیکن شریعت کا حکم آتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے معتزلہ کی فکر۔ جو زیدیہ جو ہمارے یہاں یمن کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے اور معتزلہ کے افکار قریب قریب ہے۔ معتزلہ کے دراصل 5 بنیادی طور پر ان کے عقائد ہیں۔ پہلا جو ان کا عقیدہ ہے وہ ہے التوحید، یعنی ہر طرح کی صفت کو اللہ کی ذات سے دور کرنا، اللہ کی توحید کو اس طور پر ماننا کہ اس میں صفات ساری کے ساری جدا ہوں، صفات ساری کے ساری جدا، اللہ کی توحید کو خالص کر کے ماننا۔ دوسرا ہے العدل۔ العدل یہ ہے کہ اللہ وہ کسی بھی معاملے کے اندر وہ ناانصافی نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گنہگار ہے اس کو جہنم سے نکال کر وہ جنت میں ڈال دے، ایسے نہیں، یا جنت سے نکال کر وہ جہنم میں۔ اللہ عادل ہے، وہ عادل ہی ہر حالت میں کرے گا۔ تیسرا ہے المنزلہ بین المنزلتین، جو میں نے آپ کو بتا دیا، مرتکب کبیرہ نہ وہ کافر ہے اور نہ ہی وہ مومن ہے۔ چوتھا ہے الوعد والوعید۔ الوعد اور وعید یہ ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اچھائی کا نتیجہ، اور وعید جو برے لوگ ہیں ان کے لیے بالآخر ان کو جہنم میں ہی ڈالنا ہے۔ اور پانچواں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ہر حال کے اندر یہ فریضہ سر انجام دینا ہے، یہ واجب ہے کہ آپ اچھائی کو اچھا کہیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہوں، اور برائی کو آپ روکیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے جو معتزلہ کے جو قائدین ہیں ان کو ذبح کیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک نے، کہا جاتا ہے کہ جعد بن درہم تھا جو قدریہ کا بڑا تھا، اس کو
عید الاضحیٰ کے دن اس نے قتل کیا، اور ممبر پہ وہ خطبہ دے رہا تھا، اس نے کہا ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، تم لوگ بھی قربانی کرو، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے، اور اس نے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی۔ تو ان کے لوگوں کو قتل کیا گیا، مارا گیا ان کو، اور عقل، چونکہ یہ عقل سے بات کرتے تھے، اور ہمارے ہاں جو خلفاء اور حکمران ہوتے تھے ان کو عقل تو بالکل پسند نہیں ہے، وہ تو عقل سے کام لینے کو ہمیشہ، کیونکہ عقل سے کام لیں گے تو کیا ہوگا، تو لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے، وہ عقل تو منع ہے ان کے ہاں آپ عقل سے بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ظالم سلاطین ہیں وہ ان کی فطرت کے اندر استبداد ہوتا ہے، وہ فطرت کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور جس چیز کو ہم کہیں گے وہی نافذ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ تو معتزلہ یہ لوگ تھے کہ جو ہمارے ہاں افکار ان کے ہاں یعنی عقل کی بنیاد پر تھے، اور یہ اس ویڈیو سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ معتزلہ کی حمایت کرنا۔ ان معتزلہ کی وجہ سے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مامون نے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر کتنے مظالم کیے، یعنی جو ریاست جس چیز کو قبول کر لیتی نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ ان کے پاس اقتدار آیا تو انہوں نے بھی پھر وہ ساری اس کی دھجیاں بکھیر دی۔ بہرحال یہ ان کی تاریخ تھی۔ میں نے چاہا کہ جو میرے تاریخ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں معتزلہ کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کون لوگ، اور ان کے بنیادی طور پر یہ کوئی اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔